نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس آل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ گرامی قدر حضرات، ماشاءاللہ جامع مسجد حسنین کریمین مدرسہ غوثیہ رضویہ مدرسہ غوثیہ میریہ پارس نزد بالاکوٹ ضلع مانسہرہ کے اندر یہ عظیم الشان پروگرام ان سادات کرام اور علماء کرام دی زیر سرپرستی اور زیر نگرانی 10 محرم الارام دے عظیم دن اور این اس وقت جس وقت کربلا دے اندر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جانہ دے نظرانے دے کے رسول اللہ دے دین دے چنڈے گاڑ رہے سن، اپنی جانہ دے نظرانے دے کے اپنے بچے قربان کر کے اپنا گھرانہ قربان کر کے اپنا کنبہ قربان کر کے دین رسول اللہ دے چنڈے گاڑ رہے سن، اور یزیدیت دے محلات اور یزیدیت دے تمام تر پروگراموں نیست و نابود کر رہے سن، اور یہ جی مار دے گئے خدا دی قسم صبح قیامت تک رسول اللہ دا دین زندہ ہو گیا دے یزیدیت جڑی یہ زمین در گور ہو گئی۔ 14 صدیاں تو زمانہ سلام کردہ ہی آندہ ہے امام علی مقام دیا جوڑتا سلام کردہ ہی آندہ ہے زمانہ، کوئی شاعر اسلام کردہ ہے، کوئی خطیب اسلام کردہ ہے، کوئی ادیب اسلام کردہ ہے، مسلمان ہے تو حسین کو سلام کردہ ہے، کوئی کافر ہے تو وہ بھی حسین کو سلام، کوئی ہندو ہے تو وہ بھی بولتا ہے تو بھی آتے جی امام علی مقام امام حسین کو سلام کر لیا کیونکہ سانو جیل دا ساری انسانیت تو انداز سکھا کے گئے۔ کوئی سکھ ہے تو بھی نکلتا ہے امام علی مقام امام حسین کو سلام کرتا ہے، کوئی جناب ایمان کسی بھی مذہب کسی بھی دھرم نال تعلق رکھتا ہوئے، لیکن جدو حسین دا نام آتا ہے تو احترام نال سر جھکا کے اندر ہے۔ اور یزید دی اپنی سکی اولاد بھی اور یزید دے مشن تے چلنے والے بھی 14 صدیاں وچ یہ جا بندہ اج تک کوئی پیدا نہیں ہویا جس فخر نال آکھیا اسی کہ یزید میرا پیو ہے میں اس کا پتر ہوں۔ حالانکہ لوگ یزیدیوں تے چلتے ہیں، مطلب یزید دا کام سی شراب پینا، شراب لوگ پیندے مگر شراب پینے دے باوجود نہیں آتے کہ اسی یزیدیاں برے کام کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، بے حیائیاں کرتے ہیں، جڑی یزید نے مشن جڑا چلایا سی چھپ لوگ کے کرتے ہیں لوگ، لیکن کرنے دے باوجود بھی یہ گل نہیں آتے کہ اسی یزیدیاں۔ پر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا پاک خون سی، آپ نے اسلام کا پرچم اس طرح اپنے پاکیزہ خون نال اس شجر اسلام دی آبیاری اس طرح کیتی ہے کہ پتے پتے ڈالی ڈالی بھی جو یا حسین جوا حسین دی صدا آنی۔ آج دا یہ پروگرام آج دا اور عظیم الشان پروگرام یقین منو کہ سے میں الحمدللہ اہل سنت جماعت تک ادنا جا خادمہ کوئی ایڈا بڑا شاہسوار خطیب نہ ایڈی بڑی کوئی گل نہیں، سرکار دے درد ایک سنا خانہ، لیکن کراچی تو لے کے سکردو تانی چترال تانی آج پارس میں چاہیاں جڑا ماں پوچھتا ہے تسی اج کتے تقریر کرن جا رہے ہو، میں پارس
پیرس جاتے واللہ اگر شیخ دن اچھے ہی ہو سینے تقریر کافران دے سینے تے بھی چڑھ کے جیسا عظمت علیہ بیان کرنی بلا آتا ذرا منافقان دے سینے تے چڑھ کے بیان کرنی تب کیا خود سبحان اللہ پہلے انہاں نال سجے کھبے جڑے انہاں نال مکانا تے پھر انشاءاللہ انہاں نال بھی مقسم تے اتنا عظیم شان جلسہ ایک قبلہ شاہ صاحب علامہ پیر سید مفتی محمد آصف حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، علامہ پیر وسیم شاہ صاحب، ذوالفقار شاہ صاحب، دیگر آباء علماء کرام، ساڑھے فہیم بھائی علی پور کو تشریف لے آئے اپنا پورے تناول دی شان میں نے موسیقی میں ایک تقریر کی ہے پر میں تقریر کی ہے اجے میں 10 منٹ تقریر نہیں کی تے اے مسیتی دے دوے تھامے کولو پیچھا پیچھا جتنے لوگ ہیں تے دو تھام لگے تھے ایک ہی تھامے او تھامے کولو پیچھے پیچھے جتنے سارے فہیم بھائیوں بلا کے کہا جی استاد نے تقریر بند کراؤ استاد نے تقریر بند کراؤ نہ پوچھا کیوں نہ کہ بو کوڑی اتنا کوڑا اسی برداشت نہ کر سکتے لیکن آج صداقت دا گرانے صداقت دا ماحول ہے انہاں سب پیار دا ثبوت دیتا ہے ماشاءاللہ پھر دعوت اسلامی دے مبلغین اساتذہ انہاں دے سامنے سی تقریر کردے ہیں ڈرنے ہیں کیوں کہ ہاں اور خواہ دا فرق بھی محسوس کردے ہیں مولوی صاحب سو کتابہ دا نام کے نہیں کدے خواہ سجنہ ادا کرے آتے پڑھے رہی ہے دم کیا خیر سبحان اللہ وہ عین کدے سجنہ ادا کرے نا عین وہ آتے ہیں پڑھے رہی صحیح نہیں ہے بہر رسی سنگیو جلے تقریرات تے چڑھ جائیے نا سیدھی پٹھڑی تے پھر سانو آئیں گے بسا کا پھر اسی ایکسلیٹری دے ہی رکھتے ہیں وہ گالے جی کے جی ہو بھی گئی نا جس پہ کوئی تلفظ مہارا جی چھوٹی موٹی تے آصف شاہ صاحب رہنمائی فرما دے سو مسیح انشاءاللہ اصلاح کر کے انسان آگے نہ کر سا نمازہ پہ قرآن میں نہ کر سا لیکن اتھے کوئی ہو گئی خیر صلاح سمجھو کیونکہ عموم بلوہ ہے نا اتھے چھوٹی موٹی بلوہ تو بہرحال درگے واجب ناسی انشاءاللہ العزیز دوستو آج انہاں علماء دی زیر نگرانی انہاں سادات دی زیر نگرانی پارس دی اس عظیم مسجد کے اندر اس عظیم علمی ماحول وچ میں تو انہوں اپنا درد دل بیان کرنا چاہتا مسئلے اگے بھی علماء کو سن دے رہے ہو سو پھر بھی سن سو مفتی آصف شاہ صاحب جیسے مدرس جتے خطیب ہون اتنے مسئلے زیادہ بیان کرنے دی ضرورت نہیں مسئلے زیادہ بیان کرنے دی ضرورت نہیں اور بھی کچھ تقریر بھی کرنے دی ضرورت نہیں مگر اپنا حصہ پان دی ضرورت ہے کہ تاکہ اہل بیت دے ذکر میں اور اہل بیت دی عزت میں ساڈا حصہ بھی ملے سانو ساڈی ماں نے دودھ پلا کے یہی گل آخی ہے جو پترا خدا دے رسول دی تے اللہ دے پیارے محبوب دے گھر والوں دی شان بیان کردا رہے وہ بھی مطلب ہے کہ انہاں دا خدمت حال کرنی ہے انشاءاللہ العزیز بڑی پیار نال بڑی محبت نال دو چار گلاں کرساں 2 بجے ٹائم 2 بجے ٹھیک نماز اذان ہوسی اذان نال ہی سنتا پڑھ کے تے انشاءاللہ نماز ہو جاسی تے میں کوشش کرساں کہ میں اپنی تقریر 2 کلو پہلے مکا سکاں نہ مکی علی باقی رہ جسی جیسا روٹی کھانے سالن نہیں مکدا نہ پلیٹ وچوں تے بندہ چاہ کے فریج رکھ چھوڑدا چلو شامی کھا کے نہ تقریر مکی ادھی رہ گئی لیکن ٹائم تے نماز ہو جاسی ادھی تقریر جڑی رہندی اسی ہوری کسے جلسے وچ گل چھوڑ سی تقریر بے ہی نہیں ہوندی نہ ہی ساڈیاں تقریراں ہوئی چڑھدی دم کیا ہو سبحان اللہ میری بولی سمجھ آندی بس میں سے بولی پہ تقریر کرسا انشاءاللہ العزیز انداز ذرا بدلتا جلسی ایک یا نہ رسی تے بولی تقریبا نہیں رسی تے تساں کیا آخدے رہسو جی تساں اپنی بولی نہیں بدلانی تساں آخدے رہنا سبحان اللہ میں کڑی آخنا نہ پاوے کہ دب کیا ہو سبحان اللہ گرامی قدر حضرات گرامی قدر حضرات جج میرے نبی دی شان سارے نبیوں کے رسولوں کے اندر اچھی ہے جج میرے آقا دی شان جج مدینہ دے تاجدار نبیوں دے امام دی شان سارے نبیوں کے رسولوں وچ اعلی و ارفع جج میرے نبی دے گھر والیاں دی شان بھی ساری کائنات دے گھر والیاں وچ ارفع و اعلی
اختلاف کرسی وہ اسی تے اسی وساں تے ختم نبوت چوک منشیرہ اسی انشاءاللہ العزیز اختلاف جڑا کرسی تو منہ تے داڑھی نہ رسی انشاءاللہ بھائی حضور دی شان کا کوئی کیوں اختلاف کرے جی میں اپنے ابے دا آقا میرے میں فلان کا کام منو تے نہ پہ منو لیکن امام الانبیاء نو جڑا نبیوں دا امام نہ بنے رسولہ دا سردار نہ بنے خاتم النبیین نہ بنے پھر اس ماں جماع کے تے چلی جائے اور زندہ رہے جو دنیا تے پھر ساڈا زندہ رہنے دا مطلب کوئی بھی نہیں اب کیا ہو سبحان اللہ سمجھے منے نہ منے کیوں نہ لیکن ثابت کرنا ساڈا مسئلہ ہے قرآن سنت جو مسئلہ ثابت کرنا ساڈا کام ہے تے مننا لوکاں دا کام ہے جڑے منسن تار جا سن تے نہ منسن مر جا سن دعا آپشن ہی کوئی نہیں کہ نہ منسن رہ جا سن رہ نہیں جا سن دب کیا سبحان اللہ ماشاءاللہ میں دیکھنا چلے بہت بزرگ لوگ بیٹھے ہو معتبر لوگ بیٹھے ہو قبلہ شاہ صاحب دستے میرے تقریباً سارے ہی سنگی آئے ہیں آسو شاہ صاحب دستے سارے ہی سنگی آئے ہیں کیوں دسیا میں کیونکہ میں نے نہ پرانا سنگی ہوں علماء کے لیے سنا کے میرے سارے سنگی آ جائیں ماشاءاللہ محترم جناب تنویر احمد صاحب تشریف لائے ماشاءاللہ کس پہ بیسی جرمین ماشاءاللہ تنویر صاحب دس سن دیگر سیاسی جماعتوں دے لوگ بھی اور مذہبی جماعتوں دے لوگ بھی سنگیوں سارے اصلوں کسی جماعت کسی پارٹی یا کسی شخص کی شخصیت نال ذاتی اختلاف نہیں اسی اگر آخری ہیں کہ محرم دی محفل وچ آئے ہو تو پیغام لے کے جائے ہو کہ مرد دم تانی بلکہ مرنے تو بعد تانی بلکہ نیزے تے چڑھ جانے تانی حق دا ساتھ دیندے رہے ہو حسین دا ساتھ دے ہو تے یزید دا ساتھ کدے نہ دے ہو حسین دا سبق ہے کسی جماعت نہ لو مطلب سنی طریق نہ لو دعوت اسلامی نہ لو اپنے جماعت اہل سنت نہ لو اور ایک سے سنی تنظیم نہ لو یا رسول اللہ اپنے والے نہ لو یا علی اپنے والے نہ لو جس نال بھی آؤ داڑھی والے نہ لو جڑے داڑھی والے نہیں انہاں نہ لو کوئی داڑھی نہیں بھی رکھتے نا انہاں دی بھی جماعت پارٹیاں تے ہیں نا لیکن ہمیشہ جس نال بھی آؤ ساڈا قوم میں درس ہے اور نال ہاتھ جوڑ کے ہیں ہاتھ جوڑ کے ڈاڈا نہیں ڈاڈے نہ پڑھ دے ڈاڈے اس ڈاڑے پڑھ سکتے جڑے ساڈے سامنے کسی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی یا اہل بیت دی یا صحابہ دی گستاخی کی تھی پھر تسی دیکھو جی کہہ دے ڈاڈے لیکن جہاں تانی تسی رسول اللہ دے غلام ہو جہاں تانی حسین پاک دے غلام ہو اہل بیت دے نوکر ہو اس ویلے تانی اسی تو ساڈیاں جتیاں دے بھی نوکر ہاں تے جڑی گل میں کیتی ہے یاد ہے ہاں جی نہ یاد ہوئی ہے نا تے ماں اپنی گل یاد ہوتی ہے میں پھر منڈو شروع کر گئی ماں اپنی گل پکی یاد ہوتی ہے میں جدھر بھی جلسہ موڑ کے تھی آسا ہو لگا وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے گھر نا وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا بات یہی تو اچھی ہے میرے ہر جائی گرامی قدر اللہ گالے کی دیئے جج میرا نبی جج ساڑے نبی امام الانبیاء سارے نبیوں میں افضل والا ساری کائنات میں افضل والا کہ میرے نبی دے گھر والے بھی ساری کائنات میں افضل والا کہ میرے نبی دے گھر والی بھی ساری کائنات میں جو افضل والا سمجھو بس تو سی سبحان اللہ آکسوں میں وہ علی دار نہ منگتا کہ دروازے کو باں نبی کرو میرے منہ تک آوے وہ دار نہیں چاہیے سبحان اللہ آخر دے اور میرے نبی دے گھر والے میرے نبی دے گھر والے وہ بھی ساری کائنات وچ عرفہ و اعلیٰ ساری دنیا جا گرانیاں کو افضل گرانا افضل ہے کل جہان میں گرانا حسین کا اور نبیوں میں تاجدار ہے نانا حسین کا دو چار دن کی تھی دو چار
حکومت یزید کی اور صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا جیسی خاطر یزید نے کروڑوں ستم کیے جس کی خاطر یزید نے کروڑوں ستم کیے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے جس کی خاطر یزید نے کروڑوں جتن کیے کدی کے بجوریاں ماریاں کدی کے بجوریاں ماریاں کدی کے ظلم دے بازار گرم کیتے کدی کے جبر و تشدد دیاں چلائیں اور جس کی خاطر یزید نے کروڑوں ستم کیے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے پاک بندہ نہ ازواج مطہرات کی پاکی بیان کر سکتا ہے نہ اہل بیت رسول کی پاکی بیان کر سکتا ہے اور اہل بیت رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کون ہے جنہاں دی تعظیم ساڈے تے فرض ہے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیارے محبوب کو لا سلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا تم سے کوئی چیز نہیں کرتا علیہ اس پر ہاں ضمیر دا مرجع کے وہ علماء کو دستے بھی رہنے پھر دستے بھی رہتے ہیں انشاءاللہ عزیز میں مختصر میں چلنا چاہنا اشارہ کر کے کہ تساں نے جڑا انہوں نے اسلام دیتا ہے قرآن پاک دیتا ہے دین دیتا ہے ایک پورا لا عمل زندگی دا دیتا ہے قانون دیتا ہے جنت کا راہ دیتا ہے جنت کا مالک بنایا اے میرے محبوب اعلان کر کے میں سارے قانون تے میں تواڈے کول کوئی اجر کوئی افزانہ طلب نہ کرتا منگدا نہ بلکہ ایک گل تواڈے نال ضرور کرساں کہ میری قرابت داری دا احترام کریو میری قرابت داری نال پیار کریو میری قرابت داری نال میری اہل بیت نال کیا کریو میرے گھر والے نال کیا کریو پیار کریو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچے جڑے ایمان لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پھوپھیاں جڑیاں ایمان لائیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پاکیزہ ازواج مطہرات اور اس تو بعد حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم اور آج دے دور وچ یہ تانوں پوری تفصیل تاریخ صرف ایک لفظ میں دس چھڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی فاطمی اور حضرت علی دی فاطمی اولاد نو صدات اور اہل بیت کیا سبحان اللہ آج دے دور میں اہل بیت دے مصداق کون لوگ نے شاد لفظاں میں کیونکہ دیگر ازواج مطہرات کی اولاد نہیں دیگر بیٹیاں دی اولاد وہ صدات نہیں کہلاندی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا سلسلہ نسل اللہ تعالیٰ فاطمہ تزار اپنے وطن پاک کو جاری فرمائے حضرت علی دی ساری اولاد صدات نہیں کہلاندی حضرت علی دی اولاد ہے اوان ہیں قریشی ہو سکتے ہیں ہاشمی ہو سکتے ہیں اور کچھ ہو سکتے ہیں سادات کرام وہ نے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی فاطمی اولاد ہے سیدہ فاطمہ تزار دی اولاد میں صدات کیا جاتا ہے انہاں دی محبت انہاں دا احترام اس ویلے تانی جان تانی کفر اختیار نہ کرن ایسا عقیدہ اختیار نہ کرن کہ کفر میں داخل ہو جاؤ اس ویلے تانی انہاں دا احترام لازم ہے اور اس وقت بہت بڑا ثواب ہے بہت بڑا اجر ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہت بڑے ثواب اور بہت بڑا اجر فرمایا جناب جس نے میری اہل بیت سے پیار کیا گویا اس نے مجھ سے پیار کیا اور جس نے مجھ سے پیار کیا وہ جنت کا حقدار بنا اللہ سے اس نے پیار کیا اور جنت کا حقدار ہے جس نے مجھ سے یا میری اہل بیت سے بغض رکھا وہ دوزخ کا حقدار بنا اس نے خدا سے خدا کے رسول سے دشمنی رکھی جڑا خدا اور خدا کے رسول نے دشمنی رکھی آج معاشرے کے اندر بہت ساری گلاں کیتیاں جاندیاں ساڈے نال بھی اور ہر ایک نال کیتیاں جاندیاں وہ جی شہیداں دا دشکی احترام کر رہا ہوں اور شہیداں نے ہن کام کو نہیں رہے کہ نہیں رہے کام ہونی اے تو اے مسئلہ تے توجہ کر سو مسئلہ تو سمجھ آ گیا خدا دی قسم ہدایت پہ آ جاتے زندگی دا نہیں یاد کر سو کہ مولانا صاحب نے گل دسی بڑی کرامت کہ یار کر شہیداں نے کام نہیں رہے کیڑے کام نہیں
جس طرح دے کربلا والے دے کام سن انہوں نے روزے رکھے روزے میں شہید ہوئے 10 دن دی بھوک پیاس کے باوجود لیکن آج کل سیدھا پہ وہ گل نہیں رہی جی داڑھی نہیں رکھتے جی کوئی جو نماز نہیں پڑھتے جی قرآن نہیں کرتے جی کوئی سگریٹ بھی چیک چھوڑ دیں جی ہاں جب تک کفر نو حلال نہیں اپنا حرام نو حلال قرار نہیں دیتے تا تک کفر نہیں سگریٹ پینا بھی بری عادت ہے گناہ ہے بری عادت ہے پیڑی عادت ہے منہ میں گندا کرنے والی عادت ہے نسوار پانی بھی چنگی عادت نہیں پیڑی عادت ہے نماز نہ پڑھنا بھی بہت بڑا سخت گناہ ہے ہاں نماز کا انکار کفر ہے حد کفر تو تلے تلے اگر نماز نہیں پڑھتا بندہ تو فاسق ہوتا ہے گناہگار ہوتا ہے لیکن انہاں کماں دی وجہ تو سادات نال ویر کرنا اور دشمنی رکھنی اور احترام نہ کرنا یہ اپنے آپ کو گمراہی اور ہلاکت میں پان کرتا اس وقت میں ایک پہلی گل کرساں اپنے انداز میں سمجھ آ گئی ہے ٹھیک نہ سمجھ آ گئی ہے پھر سمجھا کے دوسرا مسئلہ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی زندگی کا آخری زمانہ ہے سارا زمانہ ہندوستان کے اندر آپ نے حدیث پڑھائی علماء گل لکھتے ہیں کہ پورے ہندوستان کے اندر کسی مدرسے میں بھی اگر آج حدیث پڑھائی جا رہی ہے محدث کے اندر بھی تعلیم حدیث کی خیرات ہے اے حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے در پاک دی خیرات ہے ہر مولوی ہر مفتی ہر شیخ الحدیث ہر حدیث کی کتاب پڑھانے والا حدیث کا استاد کسی نہ کسی واسطے نال شاہ عبد الحق محدث دہلوی دا شاگرد ہے آپ کی زندگی دی آخری دن رہے آپ نے کتاباں چھپیاں کتاباں بند کیتیاں بند کر کے رکھیاں چکیاں اونچی جائی تے تریاں دل میں خیال آیا بس مدرسہ بند کر دئیے بڑا زمانہ رسول اللہ دی حدیث پڑھائیے اور میں مدینہ شریف جانا ہوں اپنی زندگی دے آخری دن جڑے رسول دے بسر کراں گا شاہ عبداللہ محدث دہلوی مدرسہ بند کر کے مدینہ شریف چلے گئے روزہ رسول صبح بھی بیٹھے ہوندے شامی بھی بیٹھے ہوندے زبان حال نال پڑھ رہے ہوندے دل میں ہو یاد تیری دل میں ہو یاد تیری او گوش میں جانا جنگل ڈوبے ہوئے ایک اکھیاں بند کی ہوئیں نے بردل دیا اکھیاں کھل گئیاں این بیداری دیا نبی محمد انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ گئے سرکار فوراً استقبال کی تو بعد کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قربان اتنی بڑی کرم نوازی میرے تھے تھوڑی بڑی مہربانی میں جن قربان کر دیں اپنے قدمہ سرکار نے کہا کہ فرمایا عبدالحق تیری مدینے میں ضرورت ہے تیری مدینے میں ضرورت ہے عبدالحق تسی ہندوستان چلے جاؤ تے جڑا کام کر دے سو وہی کام کاج کے آخو سبحان اللہ نالے کاج کے سبحان اللہ بھی آخو نالے پیرا نظرانہ بھی دیو تے نالے رات ہے پیرا سلوٹ بھی کرے ہو کہ وہ کام کیتا ہے جڑا شاہ عبدالحق محدث نے دہلی کے اندر کیتا ہے ایڈے وڈے مدرسے دا قیام ایڈی وڈی مسجد دا قیام جڑی جڑی مطلب ایک دس گاواں تواڈے بچیاں واسطے کہ بھئی بچے قرآن بھی پڑھن نال نبی کی حدیث بھی پڑھن کہ وہ کام ہے جنہاں کاماں واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنبد خضرا تے بیٹھے ہوئے اپنے درویشاں نو دنیا کے دور دراز کونیا کنارے اندر بھیجا کہ جا کے میری حدیث پڑھاؤ توجہ نال گل سن مسئلہ سمجھ آ شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے ہاتھ جوڑے فرمایا سرکار میں انکار تو نہیں کرتا پر بہت زمانہ تہاڈی حدیث پڑھائی ہے سونیا ہن میں ذرا میں مدینے شریف کے اندر رہنا چاہنا ہاں میرا دل کردا ہے میں مدینے وچ ہی مر جاواں صبح بھی میں تہاڈی جالیاں دی زیارت کردا رہواں شامی بھی تہاڈیاں جالیاں دی زیارت کردا رہواں سونیا صبح بھی میں تہاڈے گنبد دی زیارت ہوندی رہے شام بھی تہاڈے گنبد دی زیارت ہوندی رہے میں سون لگا تے گنبد دی زیارت کردیاں سو جاواں جدوں میری اکھ کھلے میری پہلی نظر سونیا تیرے گنبد تے پہ جاوے بس میری زندگی دی معراج میں اگر تسی حکم دے اجازت دے دیو تے میں تھی رہ جاواں میں بڑا
مانا حدیث پڑھائیے امام الانبیاء نے فرمایا عبدالحق میں تینوں جان دا حکم تے نہیں دینا پر ایک سودا تیرے نال کرنا چاہنا اگر قبول کریں تیری زندگی بھی معراج ہو جائے گی آپ سرکار نے فرمایا یا رسول اللہ جس طرح آپ کا حکم کرم نوازی فرماؤ سرکار نے فرمایا عبداللہ کتنے تسی رہ گئے ہو روزانہ روزے والے روزے نو دیکھتے ہو روزے دیا جالیاں دیکھتے ہو اگر تسی ہندوستان چلے جاؤ اور میری حدیث جس طرح پہلے پڑھاندے سو صبح سر کی نماز کو لے کے عشاء تک راتی 10 تک رات گئے تک پڑھاندے رہندے سو تے وچوں معمول نال بچے دی جس وقت چھٹی ہوندی سی اس ٹائم تے اپنے معمولات تھوڑے بہت کردے سو ان جی کدے میری حدیث دا درس جاری رکھو تے میں وعدہ کرنا وا کہ تسی روزے نو دیکھتے ہو تے روزانہ تانوں روزے والا اپنا دیدار دیا کرے سمجھ گیا ہو جتنے کچھ آن حق دے سبحان اللہ اس کو روکتے میرے پر مسئلہ کوئی نہیں دب گیا ہو سبحان اللہ فرمایا عبداللہ کہ اگر تو ہندوستان جا کے اپنی اسے مسند تدریس سے بیٹھ کے میری حدیث پڑھان لگ پاویں اپنے سلسلے کو دوبارہ جاری کر دیں اتنے روزے کی زیارت ہوندی ہے میں وعدہ کرنا ہوں نبیوں دے امام اتنے روزے والے دی تینوں روزانہ زیارت ہویا کرے گی کل بات ہو گئی شام جناب مدرسے دہلوی نے اپنا زیادہ صبر اپنے کندھے تے رکھیا واپس ہندوستان آ گئے باپ ہندوستان آئے تفسیر حدیث پڑھانے لگ پئے صبح تو شام تک بچے نوں پڑھانا دیگری تو نمائشہ تک ذرا بچے نوں چھٹی دینی ہوتی ہے چلو ذرا پھر ٹور کے دماغ فریش ہو جائے پھر ٹور آون لتسلیاں کر آون ایک گل ضرور تمہیں دسنا ہے ذات اسلامیہ نے بھی یہ میری گل یاد رکھو اور بچے بھی خاص کر وہ اللہ کے بندے کو کرکٹ پہ صحت نہیں رکھی دی ایسا اصل مدرسے میں کئی استاد آتے ہیں بچے کو کرکٹ بھی کھلانا چاہیے جی بڑا بچے کی صحت ٹھیک ہو جاتی ہے میں تو ساں قسم چاہنا جب تک میں سکول تو لے کے مدرسے تانی جتھے تانی پڑھیا کدی نہ کرکٹ کھیڈیا نہ فٹ بال کھیڈیا نہ ہاکی کھیڈی باقی رہ گئی صحت والی گل انشاءاللہ لذیذ فہیم بھائی اس گل کا ضرور تمہیں دسن جڑے دا بھی کدے سرے آ گئے تو کھڑنے نہیں دیتے تب کیا کرو سبحان اللہ کسوڑیاں بچو جڑے بیٹھے سن 4-5 6 بچو دروازے کھولو وہ اٹھ کر ڈنگڑ کے مولوی صاحب میں کہ بند کری بکواس تقریر تو بعد جڑی گل کرنی میں کہ لالے میرے ترے مہینے رکھی گئے تے جان تک میں پڑھتا رہیا تو سکا پترا تو دے نال نامے تے نا کہ او سرے تے ملنا چاہے تے سرے تے بھی مال میری طرف اجازت ہے پیراں تے مال ٹنگاں تے مال جتنا مرضی اکھاں دو کام کری ایک کچا پڑھی نہ کسی جگہ مسئلہ کی نہیں کہ کچا مسئلہ نہ کری کسی مولوی کے مسئلے کے زیر نہ ہوئی مسئلے جانے تو جان کسی جگہ مسئلے کے مولوی کے زیر ہو گیا تے میں کہار نہ بنن دے سے میں مسئلے نہ سمجھنا جتنا مرضی کھا تے پڑھ اتنا پکا پڑھ جی کیوں پکا ہوتا ہے تے پھر کسی مولوی کے مسئلے کے نہ ہار کے آمی میں کہار نہ بنن دے سے دوسری گل جڑے کدے 4 سری آ گئے تو میں مار کھا کے ہیں تے میں کہار نہ بنن دے سے مجھے کرایہ ٹھیک ہے جتنا مرضی ہے فرمایا نہ پتہ لگے تو جڑے کسی کو مکا کھا کے آئے ہیں دو اچھوں کوٹ کے آئیں تے تھانہ کو چلی جانے تے میں جانا وہ کام میں جاننا اب کیا سبحان اللہ شاہ عبداللہ محمد سے دلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آ کے جدوں آ کے حدیث پڑھانی شروع کر دیندی حدیث پڑھانے تے بیٹھ کے شام دے ٹائم دے بچیاں نوں کس ویلے چھٹی دے دے چلو ذرا گھوم پھر کے آ جاؤ اے نہیں کرکٹ کھیڈ کے آؤ کرکٹ یوتیاں دا کھیڈ ہے فٹ بال یوتیاں دا کھیڈ ہے اگر کھیڈ رہی چاہنا تے گھوڑا رکھ نیزہ بازی کر کشتی کر بٹا چا کسی نال لڑ کے دس کسی مزیر کر کے دس کے لیے حیدر کرار دی سنت حضرت علی دی کھیل لیکن نہ بٹورے کھیل نہیں جنا آیا بہت بڑا بیٹھے ہوئے اونٹے تھے تے مدینے شریف کو بولن لگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت شان مصطفیٰ مسئلہ یاد رکھو مسئلے مڑ کے اصل میں جو گل تو سان دس چھوڑا لیکن
بھی یاد رکھنے ہیں چڑھایا اونٹ تے بیٹھے ہویا با بڑا پہلوان ہے ٹنگا تلے لمکن پیاں زمین تے ترون ہوندیاں آ گئے مدینے کولو اگا لنگ جا حضرت علی بھی آندے کسی کام واسطے جا رہے ہیں تے پوچھ رہے کر کے دسو جی یہ کیڑا شہر ہے سامنے ہے آپ نے فرمایا انیان پتہ ہے نبی دا سبحان اللہ تے نور پہ پردہ پتہ نہیں لگتا یہ سر جی بس اس نور والے نہ ترا آپ نے فرمایا مدینہ شریف کیوں آگے جی اس مدینہ شریف میں محمد نام نے جنہاں نبوت کا دعویٰ کیا آپ نے فرمایا ہاں ساڈے نبی نے سبحان اللہ نبیوں دے نام نے اگر میں سنیا انہاں دے دربار وچ پہلوان اس کا نام علی ہے سبحان اللہ حضرت علی نے کو پوچھتا میں سنیا انہاں دا پہلوان ہے اس کا نام علی ہے آپ نے فرمایا پہلوان تے نہیں حضور دا غلام ہے اس کا نام علی ہے سبحان اللہ غلام ہے اس کا نام علی ہے کیوں توڑا کہ اس نے کام میں جی میرا کام ہے کہ کام ہے اس کا میں جدوں دا پہلوان بنیا میں 2-2.5 گھنٹے روزانہ کھانا تے ورزشاں کرتا نہیں نا تے میری آج تانی کانڈ کوئی پہلوان نہیں کھلو کر گیا سبحان اللہ تے میں خارش کو آندی ہے میرا دل ہے کہ کوئی حضرت علی نے سنیا کو ڈاڈا جا پہلوان ہے پنجا لاواں ہو سکتا ہے ماں کلے کہ ٹانگ کے تھرو ہے تے صحیح کانڈ تے گھرنا ہوئے سبحان اللہ اگا پہلوانا تے میں کفا مارنا تے ساہ نکل جودا ہے تے سنیا علی آپ نے فرمایا پہلوان تے نہیں لیکن ہے حضور دے غلام نے کہ جی گل جڑی تو سنی ہے صحیح سنیا انہاں جیسا کفا ماریا ہے پھر اس کا پوچھا دے بھی نہیں دے سکیا سبحان اللہ وہ آتا پھر فٹو فرما دس انہاں دا گھر کنے پلے ہوئے پھر میں اپنے انداز میں گل کر رہے ہیں گل اس طرح ہی ہے روایتاں دے الفاظ مختلف ہوتے مختلف طرق تو روایت ہوندی ہیں لیکن او کو اس طرح مطلب کرنا باتیں ہیں انہاں کیا گل سن تو علی دا گھر نہ پوچھ نہ انہاں دے گھر ول جا تیرے جے دور ہی نہ ہن تے چنگا ہوندا ہے تو علی نال نہ لڑ پہلے چلے جا پہلے میرے نال لڑ بھی مدینے دے رہنا سبحان اللہ وہ جڑے تمہاری چھان کرے آیا کہنے لگا گل سن خیر ہے انہاں کے خیر ہی خیر ہے تو سالے پہلے خیر ہے ہو سکے خیر ہی ہے پر جڑی میں تو گل دسی وہ ہے ذرا آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں ہاتھ کے کار ہونی رام وہ نے کہا تم کچھ جاؤ میں تھوڑے نال نہ لڑنا چاہتا کیونکہ میں نے بڑے بڑے پہلوان نہیں لڑے تے تساں دی اس طرح جان نہیں جس طرح میں پہلوان مولا کائنات نے فرمایا تو ہاتھ کے کر جانا نو چھوڑ تو مسل نو چھوڑ تو ڈولے نو چھوڑ تو بازو نو چھوڑ یہی گل سے دلی دی ہے تے یہی میرے منیر دے اندر پیر میرے نشاء جی سبحان اللہ میرے منیر دے اندر آپ جنان لکھے نا علی دا پتر ہے نا کرکٹ کھیڈن نال پہلوان نہیں بندا جناب پیر میرے نشاء صاحب دی ڈگر تے ہوے تے پہلوان بندا ہے سبحان اللہ وہ علمی میدان دا نشاء سبحان اللہ تو میدان کارزار دا بھی پہلوان حضرت علی 8 دنوں وچ میرے منیر دے اندر لکھے 8 دنوں وچ ایک والا کھانا کسے پوچھا جی تانوں بھوک نہیں لگدی فرمایا ریاستاں کر کے میں تینوں روٹیاں ہضم کرن دی عادت ہی بھول گئی ہے جڑا ایک والا کھانا 8 دن کانی اندر ہی قید رہندا ہے سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ الذی عذب عنی العذاب افانی جس کو تو نکل جائے تے پھر شکرانے دی دعا پڑھیں تے ہن اگے با کرتے ہیں تے کان پھا دے بڑے بڑے پہلوان ہوندے تے آپ فرماتے ہیں ذرا باواں دبائی نہ ذرا ٹنگا دبائی نہ پہلواناں دا پرسے نے کو راستے دے ڈولے نہ دبا سکے اور نہ کھان نال بندہ پہلوان بندا ہے نہ کرکٹ کھیڈن نال بندہ صحت مند بندا ہے گل ضرور یاد رکھو خاص کر مدرسے دے لڑکے پگڑیاں بدیاں جوتیاں والا کھیل نہ کھیڈیا کرو حضرت علی والا کھیل کھیڈو سبحان اللہ یا نشانہ مارو نیزہ بازی کرو یا گھوڑ سواری کرو یا کشتی کر کے دسیا سبحان اللہ یہ اسنان کریمیان دی بھی سنت ہے جو مولا علی دی مسلم سبحان اللہ او جن دی گیا کہ اٹھا پھر گل تینوں اپنے نال آپ چہنی ہے تے پھر گل کر کے ہو جا حضرت علی اگے ہوئے تے آپ نے فرمایا ہاتھ اگے کر دو ہاتھ اگے کیتا حضرت علی نے ہاتھ دبایا تے زمین تے بیٹھ کے آپ نے فرمایا اٹھا اٹھ جدوں اٹھیا تے آپ نے دو ہاتھاں نال پکڑ کے کھچایا چاہ کے جدوں موڑ کے ہے پھر رکھیا زمین تے رکھ کے تے گوڈا جدوں تے رکھیا او آدم نو ہے جن بھی آپ کسی نے پہاڑ چوک کے میرے سینے تے رکھ دیتا ہوئے اکھیاں اتنی چٹیاں باہر آ گئی سبحان اللہ آدم اوئے ایک منٹ ذرا حضرت علی تو اٹھے ہوا کی گل سبحان اللہ اللہ جی ماں دیہڑی پہ تارے سے آندے میں سمجھیا کہ اسمان کو تو ساما موڑ کے آندا ہے پر ہے میرے نال کچھ ایسا ٹریجڈی ہو گئی ہے ایک باری میں چھوڑو میں ذرا دوبارہ نا سیٹ ہو کے آواں
ریہرسل کر کے آؤں چھوڑ کود کے حضرت علی میں جا جتوں تک مرضی ہے ریہرسل کر کے پھر کود کے آیا حضرت علی نے پھر جایا جا کے اتنے کیتا پھر موڑ کے تلے رکھیا جب گوڑا سینے تے رکھیا سینے تے رکھ کے دبایا فرمایا ہون دس ساتھ چھوڑنا چاہیے یا کڈنا چاہیے آکھن لگیا سانو بھی چھوڑو جڑا نکل گیا اس طرح نو بھی چھوڑو پر میری گل سنو یہ شخص فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے اور لگ رہا ہے مجھ کو جو کہ تو حیدر کرار ہے لگتا جو مجھ کو کہ تو حیدر کرار ہے بلے جناب میں سن میں ہی نہیں ہوں پر میری تجھے سنا جائی ساری دنیا دیا باتاں نوں دس دینی علی پہلوان نہیں او محمد دے درد دروان نے حضور دے ٹکڑیاں تے پڑھن والا ہے پر محمد دی شریعت دا محمد ہے اونوں لڑنا پے جائے تے صرف کفر نال لڑدا ہے کشتیاں نہیں لڑدا او کھیڈ نہیں کردا او کوڑیاں نہیں کھیڈدا کھیڈنا پے جائے یا بدر دے میدان میں لڑدا وے یا خیبر دے دوے پٹ کے سڑدا وے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری چمن چمن کلی کلی بسکنا رو چمن چمن کلی کلی نگر نگر کلی کلی نعرہ حیدری چلو بول کے گنا تک یہ شخص فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے او مجھ کو لگتا ہے کہ تو حیدر کرار ہے مولا نے فرمایا سن پھر تو علی سے لڑ سکے یہ تیری فکر کا پھیر ہے اور تو علی سے لڑ سکے یہ تیری فکر کا پھیر ہے اور تو کفر کی نمڑی ہے علی خدا کا شیر ہے نعرہ حیدری حیدری درم درم مستم نعرہ حیدری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری چمن چمن کلی کلی نگر نگر گلی گلی اتنے لکھا جائے مسئلہ بھی کسان دسا پیر صاحب نے آخر شیر اور باری شیر پڑھا شیر میں دوبارہ پڑھ چھوڑ سا لیکن تو سن اپنا کام جڑا میں تساں دسیا وہ کرنا ہے اپنا کام استاد سلطانی صاحب تقریر کر رہے ہیں کسی نے آن کے لگے پھول ساٹھ سپے جان سارے انہوں نے کہا خدا کے لیے پھول نہ پھینکو کپڑوں پہ داغ لگ جاتا ہے کچھ اور پھینکو یار جس کا داغ نہ لگے انہوں نے کہا کچھ اور سے کوئی یار جس کا داغ نہ لگے تو پھول ساٹھ سپے دو کیا خود سبحان اللہ اپنا کام کر سو سی اپنا کام انشاءاللہ کاج کے کر سکتے جانا کہنا یہ شخص فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے اور یہ شخص فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے مجھ کو لگتا ہے کہ تو حیدر کہ تو علی سے لڑ سکے تو علی سے لڑ سکے تو علی سے لڑ سکے یہ تیری فکر کا
مسئلہ دسنا ہے اگے جڑا دسیا ہو یاد ہے پھر منڈو تقریر شروع کر پھر منڈو تقریر شروع کر نا جی منڈو نے شروع کر دے کہ ٹائم دو کا کھانا تقریر بھی کرنی ہے نا شان صدا کو سمجھانی ہے تھوڑی جی گل ہے کہ منڈو تقریر شروع کر دے سارے سننے کا یہی مسئلہ ہے جتنے بھی ہزار مسئلے نہ دسو نا 20 سال استاد مسئلے دستے دستے جڑ دے نا دعا استاد جس نے اپنی ادکار چھوڑ دے دعا استاد آنا تو کوئی مسئلہ دستا دس دے یہ مسئلہ سے زندگی میں پہلی بار سنا یہ مسئلہ سے زندگی میں اگلے جڑے کا مطلب جناب پاک پوری تفسیراں سنا چھوڑیاں حدیثاں سنا چھوڑیاں ہیں تے اگلے مسئلہ سے زندگی میں پہلی بار سنا اگلے استاد کوئی کون کہتے سنایا ہی نہیں یا تو آپ ہی نہیں رہتے تسی آگے استاد کا مسئلہ ہی نہیں سنا نکا جا مسئلہ ہے یہ سنو حضرت علی نے جس نے اس جنے آخیا ہے کہ بھائی میں علی نہ لڑنا چاہنا آپ نے اپنا نام ہی دسیا پر جنگ آستے جار ہوئے نا اصل سنیاں نو اتھے ایسا کیا نعرہ حیدری دب کہ ہو نعرہ حیدری اسی کے لجے یا علی آخیا دب دب کے یا علی آخیا لے لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں جڑے یا علی یا سن یا حسین کو یا حسین میں نے وہاں گل سنو ہون پٹڑے دا فائدہ کچھ نہیں کسی جس لئے لڑنے دا ویلا سی اس لئے حسین نال نکلو آ مسئلہ سمجھ آ گیا نہیں ہونا جو پیٹ پیٹ کے آدھیں یا علی کو چاچا میں پوچھا میں یا علی کم کر دیو اگر تسی نہیں مندے میں منتے جیسی ہاں جس طرح تسی مندے اس طرح جس لئے موقع آج لے تے جناب من 72,000 یزیدی اکبلے کھلتے ہون 40,000 یزیدی ہون یا 18,000 ہون جتنے بھی ہون کھلتے ہون تلوارہ کہن کے اس ویلے حق دا علم بلند کرنے واسطے حسین نال نکلنا ہوئے یا خاتم حسین نال نکلنا ہوئے پھر منجیاں تلے جنگاں کہن کے نہیں بڑھنا چاہیے میدان میں نکل کے یا علی آخنا چاہیے نعرہ حیدری نعرہ پھر پیچھے بنا پیٹے لو زیادتی ہو گئی ظلم ہو گیا پھر ظلم نہیں ہو گیا ظلم تسا کیتا سب تو بڑا کہ 40,000 خاک لگ کے بلایا نے پھر منیا تیرے بڑھ گئے سو یزید کا مقابلہ نہیں سی کیتا اور سارا زمانہ بھی پٹتے رہو حضرت حسین نال جڑی کو زیادتی کی تھی اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا میں تو صاحب مسئلہ دسنا لوگ آج پٹتے نا پھر کہ اپنا تو اظہار کر رہے ہیں نسا چکمہ دے رہے ہیں کہ اسی حسین زیادہ مننے والے ہیں حسین زیادہ نہیں مننے نا حضرت زینب کی بدوا لگی ہوئی ہے حضرت زینب نے آکھا سیو جس نے کھل دے ویلا اس نے بھی کھل دیو اس نے تیر کھاوا اس نے چھرے کھاوا اس نے بچیاں کھاوا شہید ہو جاؤ کہ ہون صرف بچیاں کھا کے رس دیو ایک مسئلہ ہے تو اور گل چھوڑا دنیا اپنی تقریر کی طرف آنا خدا دی قسم ہے پٹنے والے تے کٹنے والے تے جلوس تے جلسے جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا پھر کوئی بھی کام حضرت امام حسین کا کام نہیں ایک موٹا کام تو سان دسا ایک گھوڑا جڑا نکلدا ہے گھوڑا کس کی سنت ہے گھوڑا امام حسین کی سنت ہے نا حضرت علی کول بھی گھوڑا آیا نبی پاک کول بھی گھوڑا آیا پر گھوڑے تے بیٹھنا تلوار کھین کے کفر دے خلاف لڑنا نبی دی بھی سنت ہے علی دی بھی سنت ہے حسین دی بھی سنت ہے مگر گھوڑے تلو لگنا نہ کسی نبی دی سنت ہے نہ کسی ولی دی سنت ہے سبحان اللہ کوئی نکے نکے مسئلے دستا سمجھ آسو نہیں بھائی گھوڑے دے اوتے بیٹھنا گھوڑے جہاد وچ استعمال کرنا دوڑانا چابک لے کے تے کنڈی وچ مارنی تاکہ تیز دوڑے گھوڑے اوتے چڑھنا اے نبی دی بھی سنت ہے علی دی بھی سنت ہے حسین دی سنت ہے لیکن گھوڑے دے تلو لگنا کسے نبی دی کسے ولی دی سنت نہیں جاؤ میرا چینل اپنی کتابوں میں 11 میں کتابوں میں کسی وچ آج دن تک کسی نے بیان نہیں کیتا کہ گھوڑے تلو لگنا حسین دی سنت پہلا کام یہ حسین دی سنت کے خلاف پہلا کام یہ حسین دی سنت ہے دوسری گل اپنے آپ کو چھری مارنا حسین دی سنت نہیں ہے حسین نو یا حسینیاں نو جڑا حسین دے کی سننا باقی بکر جو حسینی سننا حسین نو یا حسینیاں نو آپ مارے کہاں یہ دعا کوئی مارے یزید دی سنت حسین نو چھری مارنا ایک کیس دی سنت ہے یزید دی سنت ہے کسی حسین نو چھری مارنا ززیر مارنا
بٹا مارنا بچی مارنا یزید کی سنت ہے اے جڑے جلوس نکلتے پورے پاکستان وچ جنہاں نوں بڑا پروٹوکول تے سکیورٹیاں دتیاں جا رہی ہیں سارے یزید کی سنت تے چل رہے ہیں حسین کی سنت تے ایک بھی حسین دا کام اپنے آپ نوں چھری مارنا نہیں حسین دا کام ہے باطل نوں قتل کرنا کفر نوں ختم کرنا اپنے آپ نوں چھری مارنا امام حسین نے ماری ہے کہ یزید تیسری گل آج کل ایک نواں طریقہ کار آیا اگے آگ پائی پوری نیٹ تے دیکھو وہ تو زادار لنگ رہے ہیں یہ آگ لانی کس کی سنت ہے آگ لانی دوہاں دی سنت ہے ایک جہنم دے فرشتیاں دی سنت ہے وہ آگ لائی کر دے ایک وقت دے یزیدیاں دی سنت ہے جنہیں امام حسین دے خیمیاں نو آگ لائی ایک ایران دے مجوسیاں دی سنت ہے کہ آگ دی پوجا کرتے سن اے آگ یا پھر جڑی لاکھ کو لنگدے جا رہے ہو تے دنیا نوں کہ دسنا جا رہے ہو کہ اسی دنیا وچ ہی جہنم پہ بڑھتے جا رہے ہوں اے آگ جے جہنم دی آگ ہے تے پھر بھی اے تواڈے واسطے عذاب ہے کوئی حسین دی سنت نہیں حسین دی سنت ہے میں گل آخنا حسین تو حسین رہ گئے حسین دا نام لین والا بھی دنیا دی آگ ہے جہنم دی آگ وچ بھی نہیں جان لگیا تے تسی آپ تھوڑے دیر تھا جاؤ تو انہوں جہنم دے فرشتے آپ ہی لے جاوانے اگی دی بڑی شوق ہے تو لے جا سکتا نہیں تو پھر ایک مجوسیاں دی یا یزیدیاں دی سنت ہے اس کا بھی حسین دی سنت نال کوئی تعلق ہے ایک گل اور ہے حسین دی سنت کے وے شہید ہو جانا حسین دی سنت کے وے 10 محرم شام ویلے کی ہو گیا سی حسین دی سب تو بڑی سنت کے امام حسین شہید ہو گئے سن آج اگر تسی کہندے ہو کہ بھائی اسی حسین دی سنت تے گھوڑا بھی پہ کھڑ دے ہاں سب کچھ پہ کھڑ دے ہاں پھر ہے وہ اپنے پیو دے حلالی تے شامی چیزیاں ہے بھی نہیں مڑنا چاہیے سارے دے سر کپڑے دے مڑنے چاہیے وہ تیرے مار دیو پھر جو بنائیاں لاندے نے جو نہ مارو ایک باری تھے مارو ہاں ایک باری تھے مارو تم جنامیاں نے شامی والے ساڑھے سر دے جاتے تنگ کریاں کھنا حسین دی پوری سنت ادا ہو جائے کو مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا چلو مسئلے کی طرف آؤ گرامی حضرات میں مسئلہ کیا کرتا تھا کہ شام دا ویلا ہے حضرت شام صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بچیاں نوں کہا چھٹی دے چھوڑ دے اثر تو مغرب تانی چلو تسی پھر ڈولاؤ ذرا فریش ہو آؤ کنا سریاں کر آؤ لیکن کرکٹ نہیں کھیلنا فٹ بال نہیں کھیلنا جھوٹیاں دیاں کھیڈاں نہیں کھیلنیاں اگر کھیلنیاں نے تے یا حسین والے طریقے کار بنا لو یا مولا علی حیدر کرار دی تلوار ذوالفقار بنا لو روزانہ گنبد والے دی زیارت ہویا کرے گی بچیاں نوں چھٹی دے دے خود اپنی درسگاہ دوار نکلنا ہاتھ وچ سوٹی ہے سر تے پگڑی ہے جبا دستار ہے راتوں ٹوٹے ہو بار بار بیٹھا کے بیٹھا اتے جنوں دے پاک پڑھنا اجی زبان تے جاری ہویا سی دکھان دو چہرہ ہٹا دو پردہ کہ نور بانی حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ محراب سے نقاب میں ہے اجے ظہور کی نعت پڑھنی شروع کرنی ہٹا دو پردہ ایک گلی کرنی جدو اے زبان تے جاری ہونا سامنے رسول پاک دی زیارت ہو جائے جتنا تیرا جی چاہے میرے چہرے دی زیارت کر رہے زیرے دی زیارت کر دیا اکھیاں بند ہو جانیاں سرکار دا چہرہ مبارک پھر میں ہو جانا واپس نہیں آنا راہ وچ جاندیاں ویلے ایک شاہ صاحب دا مکان مسئلہ سمجھ آیا مسئلہ تو چھوٹا سا ہے مگر میں نے دور دے دیا زیب داستان کے لیے دو کہ آپ سبحان اللہ شاہ عبدالحق مندر تے بھی شامی نے ٹائم تے جلنے ایک جگہ بیٹھ کے دروش نہیں پڑھتے نبی پاک دی زیارت ہوندی ہے راہ وچ ایک شاہ صاحب دا مکان ہے شاہ صاحب دا کہاں ہے باہر بیٹھو کہ شاہ جی لوگ سکی ہوندے ہیں نا کوئی لوگ آندے جاندے نے یہ اور کوئی نہ ہوئے پانی دا لنگر کعبے دا لنگر چاند دا لنگر مگر وہ شاہ جی تھوڑا جہا اور ذرا ڈھلا آیا وہ صرف دا لنگر جرسان دا لنگر ہوندا نا نہیں ہوندا
چرسا دا لنگر نہیں ہوتا نہیں ہوتا تو کمڑا لے باجی لال شاہ کو نہ پوچھے دم گیا سبحان اللہ شاہ صاحب کو انہاں آخیا جی سواں مان چلو جڑے چاڑی گئے کتھے سائنس ہے جسے کار کر نظر نیاز چاڑی سے سواں مان چلو نیاز چاڑی سے پولیس والے نہیں ہوتے انہاں آخیا ایک ہے وہ تو نہیں بولے اور کیا کر سکیا سائنس ہے دی نظر آتی ہے وہ سمجھ گیا چاپڑ جن کالے کالے وہ سمجھا پکڑ سا گاؤں کے دیکھے اس کے کھال لے کھال سے آنکے ہو وہ مجھے آگے کھالے اب وہ چاپڑ کھائے مار گئے کہ جہاں کی جو نظر پاڑی شیر چرس بڑھ گئی اب خدا دا واسطہ ہے چرسانیاں نظرہ چاڑنا کسے حسین یا حسین دے پتر دی سنت نہیں یہ ہمیں خرافات ہے وہ شاہ جی جب یہ کام ہے وہ یہ چرسانہ لنگر کر دا وہ تو محبوب ہے علمہ بے پاپا کے لوگوں نے پلاندہ بیار کو دے سنگی 15 بھی آئے ہوں دے شام دلاغ مدر سے دے مجھنے کو دینا تو سیانہ کے شاہ جی ہے سیادے آلے رسول بانے کام کے جاوی کیوں نہیں انہوں نے ہن سلام کر کے فرمانا شاہ جی سلام علیکم شاہ جی یہ ڈاڑا مچھان کا شاہ جی وہ آنکھ سکتے سن شاہ جی سلام علیکم کدے بولے نہیں کسے لڑے میں اسلام دیندہ رہا 15 20 لڑے 50 لڑا 100 لڑا لنگر ایسا مات کسے لڑے شاہ جی یہاں کرے تو چلم چھپا چھوڑے پیچھا گھر چھوڑے سمجھ جلے رہا مولوی صاحب پیر صاحب شیخ الحدیث صاحب لنگ دے مات ایسا ہدایت آ جلے بر مہینہ 1.5 2 مہینے لنگ دے رہے اسلام کر دے رہے شاہ جی کو کوئی اجانا آئی ایک دن انہوں نے اجانا آئی تے شاہ عبداللہ کی دستگی میں جلال آ گیا جلال آیا شاہ عبداللہ مدد سے دلوی گزرے انج دیکھیا شاہی بیٹھے ہوئے سنگی بیٹھے ہوئے لنگر چل رہے مچ لگیا ہوئے لنگر چل رہے مچ لگیا ہوئے لنگر چل رہے عبداللہ مدد دلوی نے فرمایا نہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ بڑے پاکیزہ الفاظ میں اکتبہ شاہ جی نو سلام نہیں دینا کیونکہ چرسی ہے یہ کام ٹھیک نہیں میں نہیں سلام دینا عبداللہ مدد سے دلوی ہیں جس اپنے جناب ایمان کشم مشنوے لنگے جبا کو واسطہ کیتا لنگے آگے گئے تو پہلے رضانا جانے سن دمود پڑھ دے سن نات پڑھ دے سن دیکھے کرم ہو جانا سی آج گئے تو شاہ عبداللہ مدد سے دلوی دے جان کو لو پہلے نبیان دے امام آکے تشریف فرما ہو گئے آج کا سبحان اللہ سبحان اللہ ہی جاؤ اس سیدہ نے خلاف نہیں تقریب ہو رہے سیدہ کے محبے شاہ عبداللہ مدد سے دلوی پہنچے تھے محمد نبی آپ علیہ تشریف لے آئے